بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخری دعا کی قبولیت کا حیرت انگیز واقعہ۔ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا۔ وہ اپنے ملک کا معروف و مشہور طبیب تھا۔ اس کے ملک کے ایک بڑے شہر میں انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا تھا، جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ ڈاکٹر احمد کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں مقالہ پڑھے گا اور اسے اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ ایئرپورٹ پر معمول کی چیکنگ کے بعد فوراً ہی وہ ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا اور اس کی فلائٹ شیڈول کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھا پونا گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹس کی آواز سنائی دی۔ وہ اعلان کر رہی تھی، معزز حضرات، ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کی وجہ سے مجبور ہو کر اسے قریبی ایئرپورٹ پر اتارا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ اور چونکا دینے والا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا۔ اپنا تعارف کروایا تو متعلقہ آفیسر نے جواب دیا، محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کی اور دیگر مسافروں کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں اور نہ ہی نیا طیارہ فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے، زمینی راستے سے فقط 3-4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرایہ پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے مطلوبہ شہر پہنچ جائیں۔ اس نے آفیسر کے مشورے کو پسند کیا اور کار کرایہ پر لے کر متعلقہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی، اندھیرا چھا گیا اور آہستہ آہستہ وہ راہ بھٹکنے لگا۔ اس کی گاڑی کا رخ کسی غلط سمت مڑ گیا۔ 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکا ہے۔ بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی اسے ستانے لگا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرا اور غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک معمولی سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر تھا۔ وہ اسے کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت کی نحیف و ناتواں آواز سے کہا، بیٹا جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت متحرک کرسی پر بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اماں جی، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں آپ کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، بیٹے کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو۔ ہمارے ہاں بجلی ہے نہ ٹیلی فون۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے بیٹے، وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے۔ لگتا ہے تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو۔ تم پہلے کھانا کھا لو، پھر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کھانا کھانے لگا۔ سفر کی تھکاوٹ کے ساتھ اسے شدید بھوک بھی ستا رہی تھی۔ اچانک بوڑھی عورت کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم بچے نے رونا شروع کر دیا۔ بوڑھی نے اس بچے کو تھپک کر سلایا اور اسے دعائیں دینا شروع کی۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی عاجزانہ دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے کھانا کھایا اور خاتون سے کہنے لگا، اماں جان، آپ نے اخلاق سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ میرے بیٹے، وہ بڑھیا گویا ہوئی، میرے اللہ نے ہمیشہ میری دعائیں سنی اور قبول کی ہیں۔ بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ضعف ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو،
دعا کرو وہ بھی قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد کو اشتیاق پیدا ہوا، کہنے لگے اماں جان وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ مجھے اپنا کام بتائیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، انشاءاللہ اسے ضرور کروں گا۔ وہ خاتون کہنے لگی میرے عزیز بیٹے، وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اسے ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے اس کے بہت علاج کروائے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئی ہوں، مگر تمام اطباء اس کے علاج سے عاجز آ گئے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس ملک میں احمد نام کا ایک ڈاکٹر ہے جو اس مرض کے علاج کا ماہر ہے، اس کی شہرت دور دور تک ہے، وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے جو اس کا آپریشن کر سکتا ہے، مگر وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے، اس تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ اس لیے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے کہ میں اس بچے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جا کر علاج کروا سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس یتیم بچے کو ڈاکٹر احمد کے ہاتھوں شفا مل جائے۔ ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ رندی ہوئی آواز میں اس نے کہا اماں جان میرا طیارہ خراب ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھیر گھار کر آپ کے گھر بھجوا دیا، آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا فرما دیے ہیں کہ ڈاکٹر احمد خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے۔ اب میں آپ کے پوتے کا اللہ نے چاہا تو پوری محنت اور توجہ سے علاج کروں گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔